الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فلما كان كتاب المنار أوجز وجود الأصول متنا وعبارة وأشملها نكدا ودراية ولم يشتغل بحله أحد من الشراح الذين سبقونا بالزمان ولم يعصموا عن النسيان. یہاں سے حضرت شارع علی رحمہ اس کتاب کا جو متن ہے اس کا نام ہے المنار. کیا نام ہے؟ المنار. اس کی شرح ہے یہ نور الانوار. یہاں سے وجہ تصنیف بیان یہ شرح انہوں نے کیسے لکھی، لکھنے کا ارادہ کیسے. فرماتے ہیں کہ اصول فقہ میں جتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے مختصر کتاب. مختصر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ باتوں کو چھوڑ دیا اور کچھ باتوں کو انہوں نے شامل کر دیا اس لیے مختصر ہو گئی، نہیں، بلکہ عبارت میں اتنی جامعیت انہوں نے پیدا کی کہ اختصار بھی ہو گیا اور تمام باتیں شامل بھی ہو گئی. مختصر ہے پر باریکی اور خوبیوں کے اعتبار سے ابھی نام لکھ رہے ہیں اس اعتبار سے مختصر نہیں ہے، بلکہ نکات اور درایت کے اعتبار سے اشمل کریم ہے. زیادہ سے زیادہ نقطوں کو اور خوبیوں کو باریکیوں کو شامل. جب اتنی اہمیت کی حامل یہ کتاب ہے تو مصنف نے دیکھا کہ اس کی شرح تو لوگوں نے تو کی ہے، لوگوں نے، لیکن اس میں کچھ خامیاں رہی. دیکھو بھائی، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ خامی تو رہی ہے. بے عیب لا ریب صرف اللہ کی کتاب، انسان کی کتاب لا ریب اور بے عیب کچھ نہ کچھ خامی رہ جاتی ہے. تو جو کتابیں لکھی گئی تھی المنار کی شرح میں، تو بعض کتابیں نہایت مختصر لکھی، جو مغلق باتیں تھی ان کی وضاحت ان کی کوشش سے نہیں ہو پائی، اور بعض لوگوں نے توضیح تو کی اور اتنی لمبی کر دی کہ پڑھتے پڑھتے پڑھنے والے کی طبیعت اکتا جاتی. تو حضرت شارع ملا جیون علی رحمہ نے سوچا کہ اس کی ایک ایسی شرح لکھے نہ اتنی مختصر ہو کہ مفاہیم سے ایسے واضح نہ ہو پائے، اور نہ اتنی طویل ہو کہ پڑھتے پڑھتے لوگ اکتا جائیں، کہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے ایسی شرح لکھیں کہ تمام مغلق باتیں واضح ہو جائیں اور پڑھنے والے کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو. تو اس مقصد سے یہ کتاب انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا. سمجھ گئے؟ تو مگر اس کام کو شروع کیوں نہیں کر پائے؟ بتانے کہ مصروفیات بہت تھی، فرصت بہت کم تھی، اس لیے ایک بار ان کا بیان حبیب مدینہ المنورہ میں جانا نصیب ہوا. تو وہاں کچھ احباب نے ان سے سختی کے ساتھ گزارش کی کہ آپ اس کام کو کریں. اتنے اصرار کیے کہ پھر معذرت کرنے کا کوئی موقع ان کو نہیں رہا، اور آخر کار اس کام کو شروع کیا. اور اس کتاب کا نام نور الانوار فی شرح المنار. ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ملا احمد جیون ہندوستان کے رہنے والے ہیں، مدینہ المنورہ گئے ہیں، تو وہاں ان کے احباب نے انہیں اس کتاب کے لکھنے کی درخواست دی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شہرا وہاں تک پہنچا، لوگ وہاں بھی ان کو پہچانتے تھے، اس سے ان کا علمی مقام اور ان کی شرف و بزرگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو بھی لکھا وہ ذہنی استحضار کی بنیاد پر لکھا، دماغ میں جو باتیں حاضر تھی اس کی بنیاد پر لکھا، اور اس سے پتہ لگائیے کہ حافظہ کتنا مضبوط تھا اور ان کا دماغ علمی اعتبار سے کتنا وسیع ایک سمندر رہا۔ بہرحال یہ وجہ ہے اس کتاب کی لکھی۔ دیکھو، وبعد حمد و صلات کے بعد فلما کانا کتاب المنار اوجزا کتب الاصول، کہ جب یہ کتاب المنار اصول کتاب میں سب سے زیادہ مختصر متن اور عبارت کے اعتبار سے تھی، واشملها نکتن و درایتن، اور نکات اور خوبیوں کے اعتبار سے زیادہ جامع تھی، ولم یشتغل بحل احد من الشراء الذین سبقونا بالسماع، ان شارحین میں سے کوئی بھی اس کے حل میں مصروف نہیں ہوا جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، اس کے نسیان سے وہ لوگ محفوظ نہ رہے۔ فَإِنَّا بَعْدَ شُرُوعِ مُخْتَصَرٌ، اس کے بعد شرح تو نہایت مختصر ہے کہ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطْلَب، جو مطلب کے سمجھنے میں خلل انداز ثابت ہوئی، وَبَعْضُهَا مُطَوَّلَةٌ، اور بعض بہت طویل ہے، مُمِلَّةٌ فِي دَرْكِ الْمَعَارِفِ، جو مقاصد کے حاصل کرنے میں اکتاہٹ پیدا کر دینے والی۔ سمجھ گئے؟ انہی وجوہات سے کافی دنوں سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا اس کی ایک شرح لکھو ذرا۔ قدیما کان یختلج فی قلبی، شروع ہی سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ان اشرحہ شرحا، کہ میں اس کی ایک ایسی شرح لکھ دوں ينحل منه مغلقاته، جس سے اس کی مغلق عبارتیں حل ہو جائیں، ويوضح مشکلاته، اور اس کی مشکل عبارتوں کی وضاحت ہو جائے، من غیر تعارض للاعتراض والجواب، سوال جواب کو چھیڑ چھاڑ کیے بغیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہیں نہیں کریں گے، کہیں گے تو سوال جواب کریں گے، لیکن عام طور پر جو دیگر مصنفین کا طریقہ ہوتا ہے ہر بات پر کلو کال بار کے کھال نکالنے کے، وہ طریقہ ہمارا نہیں رہے گا۔ اصل مقصود واضح کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ خالی کتابیں نہیں لکھیں گے، بلکہ پہلے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ان میں جو کچھ خلل وغیرہ ہے اس کو بھی لکھیں گے۔ ولا اذکر، اور ضرور میں ذکر کروں گا، لما صدر منہم، جو ان لوگوں سے صادر ہوا خلل اور اضطراب، کرے کہ یہ سب لکھنے کا ارادہ تھا، لیکن ولم یتفق لی ذالک الی مدت، لیکن ایک مدت تک مجھے اس کی توفیق نہ ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ لکثرت المشاغل، کثرت مصروفیات کی وجہ سے، وضیق المحامل، اور کم فرصت ہونے کی وجہ سے۔ فائزن، اچانک، انا وصلت الى المدینہ المنورہ والبلد المکرم، کہ میں پہنچا مدینہ منورہ مکرم شہر، فقرا علی الکتاب المذکورہ بعد خلالی، یہ کتاب مذکور المنار میرے پاس کچھ دوستوں نے پڑھا، وخلص اخوانی، اور میرے کچھ مخلص بھائیوں نے، من الخطباء المعظمات للحرم الشریفہ، یہ کون تھے؟ کوئی اہلِ گہرے نہیں تھے بلکہ حرم پاک کے عظیم خطبہ میں سے تھے، مسجد المنیف، اس عالی مسجد کے عظیم خطبہ میں سے تھے، سمجھ گئے؟ فاقترحوا بهذا الامر العظیم والخطب الجسیم، ان لوگوں نے مطالبہ کیا اس عظیم کام کا اور اس عالی مرتبت کا، وحکموا علیہ جبرن، اور میرے اوپر جبری حکم لاگو کر دیا، ولم یترک لی عذرا،
اور مجھے معذرت پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا فشرعت فی اسعاف معمولہم، تو میں نے ان کے مقاصد اور مطالبے کو پورا کرنا شروع کیا، وانجاح مسئولہم، اور ان کے سوال کو پورا کرنا شروع کیا، علی حسب ما کانا مستحضرا فی الحال، اس کے اعتبار سے جو اس وقت میرے ذہن و دماغ میں حاضر تھا، من غیر توجہ الی ما قیل او یقال، سوال و جواب کی طرف توجہ کیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب مکمل ہوئی تو نام کیا رکھا؟ کہتے وسمیتہ بکتاب نور الانوار فی شرح المنار، میں نے اس کا نام نور الانوار فی شرح المنار رکھا۔ یہ کام بڑی آسانی سے ایسے ہو گئی؟ نہیں، اللہ توفیق عطا فرمایا تو یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا۔ رب اللہ الموفق فی البدایہ والنہایہ، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے ابتدا اور انتہا میں۔ وَهُوَ حَسْبِي لِلسَّعَادَةِ وَالْهِدَایَةِ، وہی میرے لیے کافی ہے دنیاوی اخروی سعادت مندی اور ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ والمسئول عنہ، اور اسی سے سوال ہے کہ یجعلہ خالصا لوجہ الکریم، اس کتاب کو خاص ذات باری تعالیٰ کی رضا کے لیے کر دے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے اللہ عظیم بزرگ و غنی کی۔ قال المصنف بعد ما تیمنا بالتسمیہ، تو مصنف نے کہا بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد، ادھر کتاب مصنف بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم، تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہماری ہدایت کی سیدھے راستے کی طرف۔ مصنف کہتے ہیں الحمدللہ کی تفسیر تو آپ کو شروع سے پڑھی آتی ہو، الحمدللہ اعلان کیا ہے، اس اعلان کا ہے کہ جن کئی ساری باتیں آپ پڑھتے آئے ہو وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ فتفسیر و قولی الحمدللہ واضح، مصنف کے قول جو الحمدللہ اس کی تفسیر بالکل واضح ہیں، سمجھ گیا؟ مسئلہ رہ جاتا ہے ہدایت کا، جو ہدانا ہے، یہ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ تو کہ ہدایت کے دو معانی آتے ہیں، کتنے؟ دو۔ ایک ہے الدلالۃ الموصلہ، یعنی مطلب و مقصد تک پہنچانا، شرط عظیمہ پڑھ چکا ہے۔ دوسرا معنی ہے اراد الطریق، راہ دکھا دینا، یعنی ہدایت تک پہنچنے والا جو راستہ ہے وہ راستہ دکھا دینا، ہدایت کا دو معنی۔ تو کون سا معنی کب بنا دیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی ہدایت کا فاعل اگر اللہ ہو، وہ معنی ایصال المطلوب، مقصد تک پہنچانا۔ اور اگر ہدایت کا فاعل اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا قرآن کو اس کا فاعل مانا جائے، تو وہاں ہدایت کا معنی اراد الطریق، راہ دکھانا، ان حق تک پہنچانے والا راستہ سے، سمجھے؟ یہ کہا۔ اور شرط عظیم جو آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہدایت کے دو مفعول آتے ہیں، کتنے آتے ہیں؟ دو۔ دوسرے مفعول تک اگر وہ متعدی بغیر صلہ کے، حرف جر کے وسیلے کے بغیر ہو تو وہاں ایصال الی المطلوب لے گا، اور اگر حرف جر کے ذریعے ہو، لام یا الا کے ذریعے، تو وہاں اراد الطریق۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب یہاں کیا دیں گے وہ آگے پہلے کلاس میں ہدایت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ دو معنی آتے ہیں، ایصال الی المطلوب، اراد الطریق۔ ایصال الی المطلوب کب لیں گے؟ کہ جب ہدایت کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو، ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اراد الطریق کب لیں گے؟ کہ جب اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن کی طرف، یا یہ کہیں
کہ ہدایت اگر متعدی بدو مفعول بغیر صلہ کے ہیں تو ایصال المطلوب ہے، اور اگر صلہ کے ساتھ متعدی ہے دوسرے مفعول تک یعنی لام یا الہ کے ذریعے تو وہ اراۃ الطریق ہے۔ ایک آ گیا دیکھو امل ہدایہ رہا لفظ ہدایت فکما قیلا جیسا کہ کہا گیا ہے اس کا معنی الدلالۃ الموصلہ الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانے والی دلالت ہے، یعنی مطلوب تک پہنچانا یہ معنی سمجھے۔ اب الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یا اس کا معنی کیا ہے جو مطلوب تک پہنچائے اس راستے کی رہنمائی میں، یعنی اراۃ الطریق، سمجھ گیا؟ تو کہاں کون سا معنی ہوگا؟ تو فرما رہے وجمعوا، لوگوں نے اجماع کیا اس بات پر، اس بات پر کہ اذا نسب الی اللہ، جب ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یراد بہ الاول، اس سے پہلا والا معنی مراد لیا جائے گا ایصال الی المطلوب، و اذا نسب الی الرسول یا بالقرآن، جب اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہو یا قرآن کی طرف، یراد بہ الثانی، تو اس سے مراد دوسرا والا معنی ہے اراۃ الطریق، سمجھ گیا؟ یہ توضیح ہے اجماع اس پر۔ وقالو ایذن، نیز لوگوں نے کہا کیا، جیسا شرط عظیم میں پڑھے ہو، اگر دوسرے مفعول تک متعدی ہو رہا بغیر حرف جر کے، اگر صلہ کے، تو وہاں ایصال کہا گیا ہے کہ انه اذا اعدی الى المفعول الثانی بلا واسطۃ، کہ جب اس کو متعدی کیا جائے دوسرے مفعول تک بغیر کسی واسطے کے، بغیر صلہ کے، یراد بہ الاول، اس سے مراد پہلا والا معنی لیا گیا ایصال الی، واذا اعدی الیہ بواسطۃ الی او اللام، اور جب اس کو متعدی کیا جائے دوسرے مفعول تک الی یا لام کے واسطے سے، یراد بہ الثانی، تو اس سے مراد دوسرا والا معنی یعنی اراۃ الطریق، سمجھ گیا؟ مگر یہاں پریشانی یہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا، ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کیا ہے؟ تو جب اللہ کی طرف ہے، اور ابھی آپ نے پڑھا کہ اگر ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ہدایت کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ ہو تو وہاں ایصال الی المطلوب ہے، اس حساب سے یہاں ایصال الی المطلوب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی آپ پڑھ رہے ہو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دوسرے مفعول تک متعدی الی یا لام کے ذریعے ہو اراۃ الطریق ہوگا، تو یہاں تو الی صلہ کا استعمال ہوا ہے، تو الی کو دیکھتے ہیں تو ہونا چاہیے اراۃ الطریق والا معنی، اور ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ایصال الی المطلوب ہونا چاہیے۔ یہاں دونوں کا کرینہ کون سا والا معنی لیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس اعتراض کا جواب حضرت شاہ کہ اگر لفظ الی کی رعایت کریں تو پھر یہاں ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں مان سکتے، یہ رسول پاک کی طرف مان، اور عبارت یوں بنے گی، اصلی عبارت الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ، کیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ الی الصراط المستقیم، یعنی تمام تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے رسول نے ہماری ہدایت کی صراط مستقیم۔ اب ہدایت کی نسبت کدھر ہوگی؟ رسول پاک کی طرف، تو نسبت کے اعتبار سے بھی اراۃ الطریق، الہ کے اعتبار سے بھی اراۃ الطریق، معنی فٹ ہو جائے گا، کوئی تنازع نہیں رہے گا، یہ تعبیر کرنی پڑے گی۔ اور اگر اللہ کی طرف نسبت کو مانیں گے تو پھر ایصال الی المطلوب دینا پڑے گا، الہ کا کیا کریں گے پھر؟ مگر ایسی صورت میں یہ تعبیر کرنی پڑے گی کہ الہ صرف تقویت اور تاکید کے لیے آیا ہے، صلہ کے طور پر استعمال خالی تقویت اور تاکید کے لیے آئے گی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعبیر کرنی پڑے گی، تبھی اعتراض سے بچ پائیں گے۔ دیکھو وہاں ہونا، اور یہاں ان نظر، اگر دیکھے الی انہ منسوب الی اللہ تعالی، کہ وہ منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی فاعل اللہ تعالیٰ ہے، تو یمبغی ان یراد بہ الاول، تو پھر یہاں پہلے والے معنی کو مراد دینا ہوگا۔ وَإِن نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّهُ عُدِّيَ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ، اور ادھر دیکھے کہ یہ متعدی ہوا ہے الہ کے واسطے سے، تو پھر مناسب یہی ہے اس سے دوسرا والا معنی ہے اراۃ الطریق لیا جائے۔ کیا کریں گے؟ یہاں دونوں تو دے نہیں سکتے ہیں، ایک ہی لینا ہوگا نا، ایک ساتھ دو معنی نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟
تو اب یا تو یہ کریں کہ بھئی یہاں اللہ کی طرف نسبت نہ مانے رسول پاک کی طرف، اور یہاں رسولہ یہ مقدر مان لیں. فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ هَدَانَا رَسُولُهُ، یہ مقدر مانے کہ اس کے رسول نے ہماری ہدایت. اب یوں مانا الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے رسول نے ہماری ہدایت صراط مستقیم پر سمجھ گئے. اور اگر یہ کہیں گے کہ نہیں نسبت اللہ ہی کی طرف ہے، یا رسول اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ مقدر نہیں مانیں گے، تب تو عیسیٰ علیہ مطلب لینا پڑے گا. الہ کیا کریں گے؟ اگر ایسی صورت پہ الہ کو تاکید یا تقویت کے لیے کرنا پڑے گا، الہ کے طور پر نہیں مانیں گے. اور یقال یوں کہا جائے گا یا یوں کہا جائے کہ کلمہ الہ زائد ہے، یہاں الہ کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، زائد ہے. اس زائد کو لایا کیا کرنے کے لیے؟ تاکید و تقویت، تاکید اور ان کے لیے تعبیر کرنی پڑے گی. بہرحال شارح فرما رہے ہیں یہ عبارت ایسی پیچیدہ مصنف نے پیش کر دی ہے جو تکلف سے خالی نہیں ہے. وہ بالجملہ خلاصہ یہ ہے لا یخلو ھذا عن تمحل، کہ یہ تکلف سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے بس.